اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اعراب کہیں لفظی ہوتا ہے اور کہیں تقدیری ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں انہی جگہوں کا بیان ہے جن جگہوں پر اعراب لفظی یا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ بیان سے متعلق شارح جامی نے بطور تمہید جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَمَّا فَرَغَ مِن تقسیم الاعراب الی الحرکۃ والحرف، جب مصنف حرکت اور حرف کی جانب اعراب کی تقسیم سے فارغ ہوئے، وَبَیان مواضعہم المختلفہ، اور اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کی مختلف جگہوں کے بیان سے فارغ ہوئے، تو شرع فی بیان مواضع الاعراب اللفظی والتقدیری اللذین اشیر الی تقسیمہ الیہما فیما سبق۔ شرع یہ لمہ کا جواب ہے کہ جب مصنف فلاں چیزوں سے فارغ ہوئے تو اب اعراب لفظی اور تقدیری کی جگہوں کا بیان شروع کیا۔ وہ اعراب لفظی اور تقدیری جس کی طرف اعراب کی تقسیم کا اشارہ گزشتہ بحث میں ہو چکا ہے، اور جبکہ اعراب تقدیری اعراب لفظی کی بنسبت کم تھے، تو ابتداءً اسی کی طرف یعنی اعراب تقدیری کی طرف اشارہ کر دیا۔ ثم بینا، پھر مصنف نے بیان کر دیا کہ ان اللفظی ما ادا، کہ اعراب لفظی ان جگہوں کے ما سوا میں ہوتا ہے۔ فقال، تو مصنف نے کہا التقدیر پہ الف لام عوض کا ہے، مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اس لیے شارح نے مضاف الیہ شرح میں نکال کے کہا اے تقدیر الاعراب فیما تعذر، اس میں ہوتا ہے جہاں متعذر ہو۔ چونکہ بحث اسم کی چل رہی ہے اس لیے ما سے مراد یہاں پر اسم مورب ہے، یعنی اعراب کی تقدیر اس اسم مورب میں ہوتی ہے جس اسم مورب میں اعراب متعذر ہو۔ متعذر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اے امتنع ظہورہ فی لفظ، یعنی لفظ میں اعراب کا ظہور محال ہو۔
اور اعراب کا ظہور لفظ میں کب محال ہوتا ہے اس کا بیان کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَرْفُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْإِعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْإِعْرَابِيَّةِ، اور وہ تب ہوتا ہے جب وہ حرف جو اعراب کا محل ہے حرکت اعرابیہ کے قابل نہ ہو۔ اور کہاں ایسا ہوتا ہے کہ مورب کا آخری حرف جو محل اعراب ہے وہ حرکت اعرابیہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلاً اس اسم مورب میں جو مورب بالحرکت ہو اور اس کے اخیر میں الف مقصورہ ہو، خواہ لفظ میں موجود ہو جیسا کہ لام تعریف کے ساتھ ہوئے العصا ہے، لفظ میں موجود ہے، یا التقائے ساکنین کی وجہ سے محذوف ہو جائے جیسے کہ اسن تنوین کے ساتھ، کیونکہ الف مقصورہ دونوں صورتوں میں یعنی لفظ میں موجودگی کی صورت میں اور لفظ میں غیر موجودگی کی صورت میں جب الف مقصورہ ہے اخیر میں تو وہ حرکت کو قبول نہیں کرے گا، ہے نا؟ حرکت کو قبول کر لے تو الف مقصورہ نہیں رہے گا، تو الف مقصورہ ہوگا تو حرکت آ نہیں سکتی۔ تو اب چونکہ اعراب کو لفظ میں ظاہر کرنا ایسی جگہ میں محال ہے تو اب یہاں اعراب تقدیری ہوگا۔ دوسری مثال دیتے ہیں وَكَمَا فِي الْإِسْمِ الْمُعْرَبِ بِالْحَرْكَةِ، اور جیسا کہ اس اسم میں جسے حرکت کے ذریعے اعراب دیا گیا ہو اور وہ اسم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے کہ غلامی، تو اب یہاں مورب کا آخری حرف میم ہے، وہی محل اعراب ہے، لیکن یا کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یا کی مناسبت سے جب محل اعراب کسرہ سے پہلے ہی مصروف ہو گیا تو اب دوسرا اعراب چاہے اس کے موافق ہو جیسے رفع اور نصب یا موافق ہو جیسے خود کسر، یہ نہیں آ سکتا۔ وہی کہتے ہیں کیوں محال ہے؟ غلامی میں مورب کے آخری حرف پر جو محل اعراب ہے اعراب کا اظہار کیوں محال ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا اشْتَغَلَ مَا قَبْلَ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْكَسْرَةِ، اس لیے کہ جب یائے متکلم سے پہلے والا حرف کسرہ سے مصروف ہو گیا مناسبت کی بنیاد پر عامل کے دخول سے پہلے ہی، تو اب محال ہو گیا کہ اس پر اس کے بعد کوئی حرکت داخل ہو عامل کے دخول کے بعد، خواہ وہ حرکت اس کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ تو اب مررتو بے غلامی میں بھی بے جو عامل ہے اس کی وجہ سے کسرہ جو آ رہا ہے وہ لفظ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسرہ جو لفظ میں ہے وہ یا کی مناسبت کی وجہ سے ہے، عامل کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو جب بات ایسی ہے تو بعض نحوی جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس طرح کے اسم کا اعراب حالت جر میں لفظی ہوتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی مررتو بے غلامی میں یہ کہنا کہ یہاں پر غلام پر جو اعراب ہے یہ تقدیری نہیں ہے بلکہ لفظی ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔
کیونکہ لفظ میں جو دکھ رہا ہے وہ اعراب ہے ہی نہیں، کیونکہ اعراب آتا ہے عامل کی بنیاد پر، اور یہ حرکت جو آئی ہے وہ یا کی بنیاد پر عامل آنے سے پہلے۔ تو کہتے ہیں مطلقاً، یعنی تینوں حالتوں میں، حالت جری کا بھی استثناء نہیں ہے، اے فی الاحوال الثلاث، یعنی تینوں حالتوں میں، یعنی اعراب کا تقدیری ہونا اسم معرب کی ان دونوں قسموں میں سارے احوال میں ہوتا ہے، بعض احوال کے ساتھ مختص نہیں ہوتا۔ تو خیر، پہلی جگہ اعراب کے تقدیری ہونے کی یہ رہی جہاں پر اعراب کا اظہار سرے سے محال ہو۔ دوسری جگہ جہاں اعراب کا اظہار نہیں ہوتا، تقدیر ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہتے ہیں اوستثقلا، جہاں اعراب کا اظہار بھلے محال نہ ہو لیکن متعذر ہو، ہے نا؟ اچھی بات ہے، متعذر نہ ہو یعنی محال نہ ہو، بلکہ کیا ہو، ثقیل ہو، کہ اعراب ظاہر تو ہو سکے، ممکن ہو، لیکن زبان پر ثقیل ہو جائے۔ اب استثقلا یہ عطف ہے، یہ تعذرہ پہ، یعنی اعراب کی تقدیر اس اسم معرب میں ہوتی ہے جہاں اعراب کا اظہار محال ہو، یا اس اسم معرب میں ہوتی ہے جہاں اعراب کا ظہور لفظ میں ثقیل ہو، اور وہ تب ہوتا ہے جب محل اعراب حرکت اعرابیہ کے قابل تو ہوتا ہے لیکن اس کا ظہور لفظ میں زبان پر ثقیل ہوتا ہے، جیسے کہ اس اسم معرب میں جس کے اخیر میں یائے ماقبل مکسور ہو، جیسے کہ خواہ وہ یائے ماقبل مکسور التقائے ساکنین کی بنیاد پر محذوف ہو، جیسے کہ قادن بلا الف لام کے، یا غیر محذوف ہو جیسے القاسی، رفعن و جرن۔ یہاں پر اعراب میں تقدیر کس حالت میں ہوگی؟ حالت رفعی اور جری میں، کیونکہ انہی حالتوں میں اعراب کا اظہار ثقیل ہے۔ حالت نصب میں اعراب تقدیری نہیں ہوگا، کیونکہ حالت نصب میں یہ اعراب کا اظہار یہ ثقیل نہیں ہے۔ اب ضمہ اور حالت رفعی اور نصبی میں کیوں ہے؟ حالت رفعی اور جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ ضمہ اور کسرہ یا پر ثقیل ہے لیکن فتحہ ثقیل نہیں ہے۔ تو اب کیا بولیں گے آپ؟ جاءنی القاضی تقدیری اعراب، رأیت القاضیہ لفظی اعراب، اے مررت بالقاضی تقدیری اعراب، یا جاءنی قاضٍ تقدیری رفع، رأیت قاضیًا لفظی فتحہ، مررت بقاضٍ تقدیری کسرہ، ہے نا؟ بات ختم ہو گئی۔ اچھی بات ہے۔ اب ایک مثال اور ہے، لیکن اس مثال میں تھوڑی سی زیادہ تفصیل ہے، اس لیے اس مثال کا تذکرہ